السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے محمد سرتاج انصاری بہار کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ جوتے چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جوتے یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان جوتے چپلوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ پر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جنازے کی نماز اگر آدمی جوتے چپل پہن کر پڑھ رہا ہے تو جوتے چپل جو اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے، اندر سے بھی اوپر سے بھی، ان کا تلا بھی، یعنی ظاہری طور پر کوئی ناپاکی ان پر لگی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح سے جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر جوتے یا چپل کا کوئی بھی حصہ ناپاک ہوگا تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو جوتے چپل پہن کر استنجے میں لے کر جائے جاتے ہیں، جن جوتے چپلوں کو پہن کر آدمی استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو ان چپلوں کا جوتوں کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں پانی کا استعمال کرتا ہے تو پانی جو ہے وہ جوتے چپلوں پر نہیں جاتا ہے بلکہ وہ سیدھا اس کے اندر یعنی بیت الخلاء میں گر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ اس پر چھینٹیں نہیں آتی ہیں اس لیے ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ تھوڑی بہت چھینٹیں آ بھی جائیں تو آدمی ان چپلوں کو بار بار دھوتا ہے، اس لیے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو جوتے چپل ہیں بیت الخلاء میں جانے والے، ان کے نیچے اگر کوئی ناپاکی لگ جائے تو ایسی صورت میں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی بار بار چلنے سے اور بار بار ان کو رگڑنے سے، آدمی رگڑتا ہے چلتا ہے تو وہ ناپاکی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ صرف بیت الخلاء میں جانے سے جوتے چپل ناپاک نہیں ہوتے ہیں جب تک ان پر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جن جوتے چپلوں کو پہن کر ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں ان جوتے چپلوں کا، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر ان چپلوں کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس چپل کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آدمی نے جوتے یا چپل پہن لیے اور ان کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو جس طرح سے یہ کپڑا انسان کے بدن پر یعنی انسان نے پہن رکھا ہے اور پہننے کے بعد یہ انسان کے بدن کے تابع ہے، یعنی اگر یہ ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ کبھی کپڑا ناپاک ہے اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاک ہی مانے جائیں گے۔ ایسے ہی وہ جو جوتے چپل ہیں وہ بھی انسان کے پہننے کے بعد انسان کے تابع ہو گئے۔ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جوتے چپل پاک ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر آدمی کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی نے جوتے چپل پہن نہیں رکھے ہوں بلکہ ان جوتے چپلوں کو اتار کر ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں جس جگہ پر اس کا پیر رکھا ہوا ہے بس وہی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جوتے چپل کا اوپر کا حصہ جس جگہ پر اس نے پیر رکھے ہوئے ہیں بس وہی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ باقی اگر زمین ناپاک ہو یا اور کوئی حصہ جیسے جوتے کے چاروں طرف کا حصہ یا جوتے کا تلا اگر ایسی صورت میں ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس فرق کو یاد رکھیے کہ اگر جوتے چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس پورے جوتے چپل کا پاک ہونا اور جس جگہ پر آدمی کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتے یا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اسی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر جوتے یا چپل پر جس جگہ پر پیر رکھے ہوئے ہیں بس وہ جگہ پاک ہو۔ باقی اگر چاروں طرف کی جگہ جوتے کی یعنی چاروں طرف کا حصہ یا اس کا تلا یا جگہ ناپاک ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ محمد ارقم ارریہ بہار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کسی شخص کو شادی میں ولیمے کی دعوت دی، جس شخص کو دعوت دی اس نے اپنے بدلے اپنے بیٹے کو دعوت میں بھیج دیا، شادی بیاہ یا دیگر اور مواقع پر باپ کے بدلے بیٹے کو دعوت میں جانا کیسا ہے؟ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کی دعوت کر رہا ہے تو عام طور سے آج کل یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس گھر سے
ایک آدمی کی دعوت یا 2 آدمی کی دعوت، اس طرح سے دعوت کرنے والے کی طرف سے دعوت کی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ فکس نہیں کیا جاتا کہ فلاں آدمی ہی آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ادھر بھی یہی طریقہ ہے اور یہی رواج ہے کہ ایک آدمی کی دعوت ہے آپ کے گھر سے، فلاں کے یہاں ولیمہ ہے، اس میں ایک آدمی کی دعوت ہے یا 2 آدمی کی دعوت ہے یا پورے گھر کی دعوت ہے، اس طرح سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر گھر والوں کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں شخص ہی جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے بدلے اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھی گھر کے کسی بھی فرد کو دعوت میں اپنے بدلے بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارا جانا یعنی مین شخص جو ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کا جانا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ گھر والا جو ہے، یعنی جو پروگرام والا ہے، وہ اس بات سے زیادہ خوش ہوگا کہ فلاں آدمی کے آنے سے میری عزت بڑھے گی، تو ایسی صورت میں وہاں جا کر اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، محرم میں کالے کپڑے پہننا منع ہے، تو ہم صرف کالا پاجامہ اور بلو کلر کی شرٹ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ محرم کے مہینے میں یا محرم کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کالے کپڑے پہننا یا کالے کپڑے خریدنا یا بیچنا، یہ تمام چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو زمانہ چل رہا ہے، موجودہ زمانے میں کالے کپڑے پہننا چونکہ روافض کا طریقہ ہے، شیعہ حضرات اس مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں اور بہت زیادہ شور و غل کرتے ہیں، بہت زیادہ رنج کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں وہ کالے کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کالے کپڑے پہننا ان کا شعار ہے، کالے کپڑے پہننا ان کی پہچان ہے، اس لیے اس مہینے میں اگر آپ نہ پہنیں اور ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے آپ یہ کوشش کریں، یہ کام کر لیں کہ ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ورنہ جو یہ لوگ ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، ان سے مشابہت لازم آئے گی۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے اگر آپ اس کام کو کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ حضرت سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا پیر کسی انسان کو ٹچ کر جائے تو وہ اس آدمی پر ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اس آدمی کو چومتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر ہمارا پیر کسی آدمی سے ٹچ ہو جائے تو ہم اس آدمی پر ہاتھ لگا کر اپنے سینے پر اس ہاتھ کو لگائیں اور اسی طرح سے ہم اس آدمی کو چومیں، اپنے ہاتھوں کو چومیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر ہمارا پیر کسی آدمی کو یا کسی آدمی کے لگ جائے، یعنی ٹھوکر لگ جائے یا پیر ٹچ کر جائے، تو یہ ایک طرح سے بے ادبی سمجھی جاتی ہے، ایک طرح سے اس کا اپمان سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی بے عزتی کر دی۔ ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ میرے ٹھوکریں مار رہے ہو، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے ٹھوکر لگ جائے تو ایسی صورت میں آدمی یہ کر لے کہ معذرت کر لے، کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی غلطی سے لگ گئی، اس طرح سے کہہ سکتا ہے۔ مگر ہاں، قرآن و حدیث کے اندر یہ تو ہے کہ آدمی کی عزت کرنی چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی آدمی کے ہمارے پیر سے ٹھوکر لگ گئی ہے تو ہم بطور تعظیم اور تکریم کے اس کو یعنی سینے سے اس آدمی کو لگا سکتے ہیں، کلیجے سے لگا سکتے ہیں، اور اس آدمی کے سامنے اس طرح کا اظہار کریں کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مسعود دیوبند ضلع سہارنپور کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، آج بہت دنوں کے بعد سوال پوچھ رہا ہوں، دیوبندی کی نماز بریلوی یا اہل حدیث یا شیعی امام کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ نیک صالح صحیح العقیدہ شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ امام ایسا ہو کہ جس کی قرات بھی صحیح ہو اور نماز اور امامت کے مسائل وغیرہ بھی وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ اگر اتفاقاً کسی مجبوری سے، اگر اتفاقاً کبھی بھی کسی بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آ جائے، ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی پھنس جاتا ہے، تو تنہا پڑھنے کے بجائے، اکیلے پڑھنے کے بجائے اس کے پیچھے پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پیچھے پڑھ لے، بشرطے کہ ضروری یہ ہے، اس میں شرط یہ کہ وہ جو بریلوی امام ہے وہ صحیح العقیدہ امام ہو، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اگر اس طرح سے آدمی کہیں مجبوری میں پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لے، کوئی دقت نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی صحیح العقیدہ ہو،
اس کا عقیدہ صحیح ہو، صحابہ کے بارے میں اور جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، بدعتی نہ ہو، اس کے اندر بدعت و خرافات نہ ہوں، یعنی بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے کسی غیر یعنی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹا لے۔ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اہل حدیث امام اختلافی مسائل میں حنفیہ کی رعایت کرتے ہیں، جیسے باریک موزے پر مسح نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے یعنی الٹی کے بعد وضو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں جو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہیں، جن کے اندر اختلاف کرنا یہ یعنی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اگر اس طرح کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں وہ حنفیہ کی امامت کرتے ہیں اور ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کو یہ یعنی جو امام ہے وہ ان کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، نہ ہی تقلید ائمہ کو غلط سمجھتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے حنفی کی نماز صحیح ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی قریبی مسجد میں حنفی امام موجود ہو تو ایسی صورت میں پھر اس حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اہل حدیث امام اہم مسائل میں حنفیہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں، مثلاً یعنی الٹی کے بعد میں وضو نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے باریک موضوع پر مسح کرتے ہیں، یعنی جن مسائل میں اختلاف ہے، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان میں حنفیہ کے خلاف چلتے ہیں اور اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین کو برا کہتے ہیں، تقلید ائمہ کو غلط سمجھتے ہیں، اگر وہ ایسا امام ہے تو ان امام صاحب کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن جس جگہ پر اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ وہاں پر نئے ہیں، آپ کو امام صاحب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، تو ایسی صورت میں ان امام صاحب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ احوط ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ رہا معاملہ شیعہ حضرات کا، تو ان کی نماز بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز اہل سنت والجماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں فخر الدین ادریسی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے، اور اگر کسی نے مسجد بنوا دی یا مسجد میں کچھ رقم یا سامان دے دیا تو کیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے؟ پلیز فرائیڈے کمنٹ باکس 152 میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ بنت فخر الدین۔ یاد رکھیے کہ صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس میں استمرار پایا جائے، جس میں دوام پایا جائے، جو مسلسل جاری اور پیوست رہتا ہے، مسلسل جاری رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی جاری رہنے والا۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ جاریہ دینے کی تاکید اور انتہائی ثواب وارد ہوا ہے، جبکہ بہت ساری احادیث کے اندر صدقہ جاریہ دینے پر ابھارا بھی گیا ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کے نتائج جیسے ثواب اور جزا یہ تمام چیزیں بیان بھی کی گئی ہیں۔ چنانچہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب ابن آدم اولاد آدم مرتی ہے، جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں اور مرنے والے تک بھی وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح سے وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ علم۔ اسی طرح سے تیسری چیز بتلائی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جیسے پانی کے لیے پمپ لگوا دیں، اسپتال میں جنرل وارڈ بنوا دیں، اسی طرح سے غریبوں کے لیے، غریب فقراء مسکین اور اسی طرح سے جتنے بھی یہ کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی جو پریشان حال لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے دوا اور علاج وغیرہ کا بندوبست کرا دیں، اس کی سہولت مہیا کرا دیں، چاہے بغیر پیسے لیے ہو یا کم سے کم پیسوں پر، کم سے کم یعنی دوائی مثال کے طور پر 500 روپے کی ہے مثال کے طور پر، تو ہم اسے کم پیسوں میں دلوا دیں۔ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ غربا، فقراء، مساکین وغیرہ کو
اپنے پاس سے دوائی دلوا دیں یا کم سے کم پیسوں میں ان کے لیے دوائی کا انتظام کرا دیں، انہیں دوائی دلا دیں۔ اسی طرح سے کسی جگہ پر قرآن کریم اور دینی تعلیم کے لیے مکتب یا مدرسہ بنوا دیں، اسی طرح سے مسجد بنوا دیں یا مسجد میں کچھ کام کرا دیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور دینی کتابیں مکتبوں میں اور مدرسوں میں ہم دے دیں تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے غرباء، فقراء اور محتاجوں کی ضرورت کا سامان دے دیں۔ اسی طرح سے مدارس، مکاتب اور مساجد میں ضرورت کا سامان دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے کام ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی کہ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے وہ صدقہ، وہ خرچ کرنا کہ جو ہمیشہ جس کا ثواب ملتا رہے۔ تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتلائی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرا دینا کہ جس سے فائدہ ہوتا رہے، خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے، مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی کام اگر ہم کرا دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے جو مرحومین ہیں، جن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہوں، تو اس کا ثواب ہمیں یا ہمارے مرحومین جو بھی ہیں ان کو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔